أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ MashaAllah. وعلیکم السلام۔ MashaAllah. MashaAllah. So, وعلیکم Alhamdulillah. السلام۔ Thank you, everyone. Thank you very much. قرآن کیمپ 2025 الفلاح منزل کی جانب سے آپ سب کو وارم ویلکم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب سلامت رہیں کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے وقت نکال کر کلاس میں آتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دراصل ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں، ہے نا۔ سو لیسن نمبر 11 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 10 لیسنز کل تک مکمل کیے ہیں، آج 11th لیسن ہے، اس کے بعد کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مے بی مڈ کو اس کی ریویژن ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو پلان بتا دیا جائے گا۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الفلاح منزل کی جانب سے یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے سمر ویکیشنز میں قرآن کیمپ ارینج ہوتا ہے اور انشاءاللہ ان دا فیوچر بھی ہوتا رہے گا، تاکہ آپ لوگ ایزی وے میں سب فیملی ممبرز، ساری کمیونٹی، سب لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو خود سمجھیں، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوں۔ اس کے لیے الفلاح منزل بہت ایفرٹس پٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اوکے، کورس کے جو مقاصد ہیں ہمارے، جو ہم اچیو کر رہے ہیں الحمدللہ، ایک تو یہ کہ قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے، نماز ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے، نماز ہماری مؤثر یعنی افیکٹو ہو رہی ہے، ہم پہ اثر ہوتا ہے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہو رہا ہے، نیک اعمال کی ترغیب ہمیں مل رہی ہے، ہم اس طرف آ رہے ہیں، عربی بول چال کی پریکٹسز بھی جاری ہیں۔ تو الحمدللہ ان مقاصد کو ہم بہت بہترین انداز میں اچیو کر رہے ہیں، اور 20 لیسنز میں سے کیونکہ 10 لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ نصف ہاف کورس ہمارا ہو چکا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ سو آج ہم لیسن نمبر 11 اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور فرسٹ 10 لیسنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تعوذ، سورۃ الفاتحہ، اذان، فجر کی اذان، اقامت، وضو کے بعد کی دعا، رکوع اور سجود کی جو اذکار ہوتے ہیں، تشہد، درود، دعائیں اور ثنا، یہ سب ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ گرامر میں ہم نے ضمائر منفصلہ اور متصلہ یعنی ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل سیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اسم فعل حرف کی ڈیفینیشنز دیکھی ہیں، عام اسم ہوتا ہے، خاص اسم کیا ہوتا ہے، ان کی پہچان سیکھی ہے، مذکر واحد سے مذکر جمع کیسے بنتا ہے یہ بات سیکھی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ مؤنث کی کچھ باتیں سیکھی ہیں، ایسے لکھے ہیں حروف کے طور پر جو بہت آسان تھے، ان کے میننگ، ان کی ایگزامپلز، ان کو ٹیبل کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ کر کر کے، اٹیچ کر کر کے ہم نے اس کو پریکٹس کیا ہے۔ اور یہ جو 9 کائنڈ آف حروف ہم نے حروف کے طور پہ ہم نے سیکھے ہیں، ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ ان میں سے مع اور عندہ اصل میں اسم ہیں، حرف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم نے فعل ماضی کا ٹاپک شروع کیا ہے، اب ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ پہلے 2 سیٹ ہم نے سیکھ لیے ہیں، پہلا سیٹ ہمارا لیسن 9 کے ساتھ تھا جس میں فتح، فعل، جعل، 3 ٹیبلز ہم نے پڑھے تھے۔ دوسرا سیٹ کل ہم نے لیسن 10 کے ساتھ سیکھا تھا جس میں نصر، ذکر، عبد، خلق، یہ ہم نے سیکھے ہیں۔ آف کورس آج اس کے آگے کوئی اگلا سٹیپ ہوگا جو بہت انٹرسٹنگ ہوگا، تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الاخلاص آج ہمارا مین ٹاپک ہے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے فعل ماضی میں ہم نے اگلے 2 سیٹ پریکٹس کرنا ہے، بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان، نئے 1966 ورڈز ہم آج سیکھیں گے قرآن میں آنے والے، ہے نا۔
سو آج کا لیسن جن لوگوں کا مکمل ہو جائے گا اور جنہوں نے پہلے 10 لیسن مکمل کیے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کا لیسن مکمل ہونے کے بعد 131 نئے لفظ انہوں نے اس کورس میں سیکھے. ٹھیک ہے. اور یعنی اس کورس میں آنے والے جو بیسک، لیکن یہی 131 لفظ جو آپ لیسن 11 تک سیکھ رہے ہیں یہ قرآن میں 30,797 ٹائمز ریپیٹڈلی آئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں، بار بار دہرائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں ہم اور سورۃ الاخلاص کی بات کرتے ہیں. سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ یہ وہ سورت ہے جو ابتدائی مکی سورت کہلاتی ہے. یعنی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور ارلی لائف کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ وہیں پر گزرا. اور یعنی نبوت کے شروع کے دن جب آپ وہاں تھے اس وقت میں یہ سورت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک اینجل، ایک فرشتے کے تھرو نازل کی ہمارے پیارے نبی کی طرف، ہے نا. اس کا نام اخلاص ہے. سو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو سمجھ کر پڑھے گا، اس پر ایمان کے ساتھ، اس کا جو بلیف ہے، جو عقیدہ ہے وہ خالص ہو جائے گا، پیور ہو جائے گا، بالکل پیور، ہے نا. تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات، ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ لوگ جو بھی نان مسلم سوالات کرتے ہیں نا کہ معبود کون ہے، معبود کو ہونا کیسا چاہیے، کون ہو جس کو ہم عبادت کریں، کیسے پتا چلے گا کہ عبادت کس کی کرنا درست ہے، ان سارے سوالات کے جوابات آج کی صورت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اوکے آگے بڑھتے ہیں ہم. ایک امپورٹنٹ بات اس کی ویلیو کے بارے میں، سگنیفیکینس، امپورٹنس، اہمیت. یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3. کیسے؟ یعنی اگر قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کا تھرڈ حصہ، 3 حصے اگر ہم کر لیے ان کے پیجز کے، تو جو تھرڈ حصہ ہے کہا جا رہا ہے کہ قرآن اس کے برابر صرف سورہ اخلاص ہے. ٹھیک ہے. سو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کانٹینٹ اس سورہ میں بتایا گیا ہے، جو مین بات ڈسکس ہوئی ہے، وہی موضوع، وہی عنوانات، وہی ٹاپک، وہی اسی سے ریلیونٹ کانٹینٹ قرآن کے 1/3 حصے میں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ انہوں نے اپنے کمپینین سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا قرآن کا تیسرا حصہ ایک رات میں کیسے پڑھا جائے؟ تو کافی زیادہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. یعنی اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بیسکس دیکھ لیتے ہیں، وہ والی بیسکس جو قرآن کے 1/3 حصے میں بھی وہی بیسک چیز وہی ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے. سورت کی ویلیو تو بہت ہی زیادہ ہے نا. یہاں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اپنی لائف میں کیسے، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں اس سورت کو کیسے لائیں، کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آف کورس ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں ہمارے نبی بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے طریقے کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس کو ریسائٹ کرنا چاہیے، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار ریسائٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی ایسا کرتے تھے اور وہی سب سے بہترین جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیا کام کیسے کرنا چاہیے. انہی کی لائف سے ہم سیکھتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. سنت کا ثواب بھی ملے گا، نبی کی طریقے کو فالو کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. اور یہ کیونکہ درست طریقہ ہے، نبی نے جو بھی طریقے اپنائے وہ درست ہیں. آف کورس جو بھی صحیح کام کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، جو غلط کرتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. سو وہی بات کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، وردی آف ورشپ کون ہے، آخر کون ہے جس کی عبادت کی جائے، کون اس قابل ہو سکتا ہے. اس کا بہترین جواب ہمیں اس صورت میں ملے گا اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں گے. ایک اور دلچسپ بات، ایک کمپینین ہے جن کے بارے میں یہ مینشن ہے کہ وہ اس سورت کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھا کرتے تھے، سورت الفاتحہ کے بعد. حالانکہ ویسے تو یہ ہے نا کہ ہم قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہر بار اس کو پڑھتے تھے. تو دوسرے کمپینینز نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈسکس کی اور فرمایا
کہ ایسے ایسے جو ہے فلاں صحابی جو ہیں وہ ہر رکعت میں اسی کو ریسائٹ کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ باقی صورتیں نہیں کرتے ریسائٹ، یا مے بی وہ اس کے ساتھ دوسری صورتیں کرتے ہوں لیکن اس کو ضرور ریسائٹ کرتے تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس صورت سے، سورۃ الاخلاص سے بہت محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس میں ساری باتیں اللہ کے بارے میں ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، معبود کون ہے، اللہ کیسا ہے، کون ہے. تو اس وجہ سے، کیونکہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، اگر ہمیں کوئی، کسی کو ہم لائک کر رہے ہیں، کوئی ہمیں پسند ہے، کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس، فرینڈس، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان کے بارے میں بات کریں، انہی سے ملیں، انہی کے بارے میں ڈسکشن ہو. تو اس کا مطلب ہے صحابی کو اللہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ سورہ اخلاص کو بھی محبت کرتے ہیں بہت، اور وہ یہی سورت پڑھتے ہیں. تو جواب میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. سبحان اللہ، یعنی ان کو گڈ نیوز دے دی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتا دیا ہوگا نا کہ ان کی اس محبت کی وجہ سے یہ جنت میں جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہونی چاہیے. لیکن کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کی ویلیو کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، سو آئے ہم اس کو، سورت کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی ویلیو پتہ چلے کہ اتنی پیاری پیاری باتیں جو ہم نے شروع میں اس کے بارے میں سیکھی ہیں. میں سورہ ابھی ریسائٹ کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو آواز آئے گی، آپ سننے کی کوشش کریں، ادروائز پھر میں اس کو خود ریسائٹ کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. خوبصورت ورسز کو، 4 آیات کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اتنی ویلیویبل صورت اس کو کیوں کہا گیا، آخر اس میں بات کیا ہو رہی ہے. قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ، اللہ، احد، ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو کیا ہے یہ بیسیکلی؟ کہہ دیجئے مینز اللہ تعالیٰ کن سے فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، کیونکہ قرآن مجید انہی کی طرف آیا ہے ڈائریکٹ، اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیں. اور آف کورس پھر قرآن، ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ قرآن قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے. سو اس سے پتہ چلا کہ جو میسج اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہے ہیں، وہ میسیجز انہی کو ہمیں بھی سمجھنا ہے، ہم نے بھی ان کو فالو کرنا ہے. تو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو سمجھیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، کہہ دو، سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قل. اور قرآن مجید میں اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں، جیسے قالا، اس نے کہا، قالو، ان سب نے کہا. یہ کیسے بنتے ہیں لفظ، یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اگلے سیکنڈ کورس میں. ابھی آپ کورس 1 کر رہے ہیں نا، اگر آپ کورس 2 بھی جوائن کریں گے آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہوا لکھا ہوا ہے اور اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹک اس لیے کیونکہ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. آپ کو یاد ہے نا، ہوا ہم نے پڑھا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم، ہیا وہ ایک عورت، ایک مونس. تو ہوا وہ ہم نے یہ پڑھا تھا. اللہ، اللہ ہم یہ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ہمارے پیارے رب کا، کریٹر کا، خالق کا ذاتی نام ہے، یہ پرسنل نیم اللہ ہے. باقی سارے صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں، یہ اصل نام ہے نا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے احد، اس کا مطلب ہے ایک، اکیلا، دی ون اینڈ اونلی، دی یونیک. ٹھیک ہے، واحد، مطلب ایک، احد جو ہے وہ ورڈ اکیلے کے لیے آتا ہے. جیسے واحد بھی ہوتا ہے نا، واحد ایک، لیکن یہ اس سے بھی بیسٹ ہے. وہ ایک تو کہتے ہیں نا، واحد مینز ایک، اور پھر اس کے بعد 2 ہوگا، پھر 3 ہوگا. لیکن احد مینز وہ ایک جس کے بعد کوئی اور گنتی نہیں ہے، کوئی 2 3 کچھ اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم. ویسے تو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ بات ہمیں سب کو پتا ہے، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ کو ایک ماننے کا، یعنی وحدانیت کا، توحید کا، ونس آف اللہ کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے پوری طرح ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، 4 چیزوں میں وحدانیت ہمیں
واضح کرنی ہوگی، ہمیں واضح ہونی چاہیے، پھر ہم اس کا اظہار کریں گے اپنے اعمال کے ساتھ. کیسے؟ یعنی 4 چیزوں کو سمجھ لیں. 4 چیزوں میں اللہ ایک ہے: ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. ریپیٹنگ اگین: ذات، صفات، حقوق، اختیارات. ذات مینس وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. رائٹ؟ یعنی اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اگر اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوتا، آف کورس وہ اللہ تعالیٰ جیسا ہوتا، اس کے پاس بھی پاورز ہوتی. جیسے دنیا میں انسان ہیں، تو ہم جتنے بھی دوسرے انسان ہیں، وہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، ہمارے ملک، ہمارے کنٹری میں رہتے ہیں، ہماری دنیا میں رہتے ہیں، جتنے بھی انسان، وہ سب کے سب ایک جیسے ہی تو ہیں. مطلب ایک جیسی پاورز ہیں، ایک جیسا سوچتے ہیں، لکس میں بھی سب کے کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، تو اگر اللہ کا کوئی ریلیٹیو ہوتا، کوئی رشتہ دار ہوتا، تو وہ اللہ جیسا ہوتا. لیکن ایسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ایک ہی ہے، اللہ اپنے جیسا ایک ہی ہے، ویسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کسی چیز کی اگزامپل ہی نہیں دی جا سکتی. یہ ہمارا پہلا بلیف ہے، ہمارے دین میں. اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے. دوسری بات ہے صفات. صفات مینس ایٹریبیوٹس، جس کو کوالٹیز بھی کہتے ہیں. اس میں بھی وہ ایک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، ویسے تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن ہم ایک، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک پاور دی ہے، بس ہم اتنا ہی سن سکتے ہیں، اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ لوگ اگر سب کو بھی مائک آن کر لیتے ہیں، تو میں سب کو کہتی ہوں بند کریں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے نا. اگر مطلب ایک وقت میں میں اب یہاں اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں، تو میں بیک سائڈ پہ تو مجھے نہیں پتا ہے نا، یا رائٹ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، یا ساتھ والے ہال میں، ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم ایک وقت میں ایک ہی جگہ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو ہمارا دیکھنا سننا بس ایسا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی غیب کی باتیں، نہ نظر آنے والی چیزیں بھی، یا جو فیوچر میں ہونے والا ہے، یا جو بھی کچھ ہے، وہ سب کوئی جان نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جیسی. وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. تو یہ سارے ایٹریبیوٹ صرف اللہ کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا نا، اگر آپ 2 3 4 لوگ بولیں گے تو ٹیچر کو بات ہی سنائی نہیں دیتی، سمجھ ہی نہیں آتی کس کی بات سنیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی پاور ہے سننے کی، کہ وہ ایک ہی وقت میں سب کو سن سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں اگر ہزاروں لوگ بول رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی دل میں اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی کوئی بھی بات کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کو سن رہے ہوتے ہیں. پھر کتنی زبانیں بولتے ہیں، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے. ایسی ایسی زبانیں دنیا میں بولتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ کسی بھی زبان میں کوئی بات کرے، اللہ کو پتا ہے. ایون کہ صرف دل میں ابھی سوچی ہے وہ بات، اللہ کو پتا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سنتے ہیں. اٹ مینس کہ اللہ کے اس ایٹریبیوٹ میں کوئی دوسرا نہیں ہے. جیسا اللہ سن سکتا ہے، ویسا کوئی نہیں سن سکتا. یہ تو لمیٹڈ ٹائم میں نے بتایا، ورنہ اس بات پہ ہم بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں اس ایک پوائنٹ پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا، میں یہاں دیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے فلور پہ کیا ہو رہا ہے، کئی ہم جن کو جانتے ہیں، ریلیٹیوز، فیملی، ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں، کون سے آفس میں ہوں اس ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کس کس سٹی سے، کس کس جگہ سے، کس گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ توجہ سے کلاس سن رہے ہیں یا نہیں، سب دیکھ رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس کہاں ہیں، دوسرے فلورز پہ لوگ، دوسرے سٹی میں، دوسرے کنٹری میں، ہمارے کنٹری میں، انسان، اینیملز، اینجلز، جنس، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ سب کو دیکھ سکتے ہیں. حیرانی کی بات ہے، یقین ہی نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہم سے واقعی نہیں ہو سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. اللہ ایک ہے، وہی کر سکتا ہے، وہی ایسے دیکھ سکتا ہے، وہی ایسے سن سکتا ہے، وہی مدد کر سکتا ہے. ہر ایک چیز میں، ہر صفات میں، تمام صفات میں وہ ایک ہے، ویسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے قل هو اللہ احد. تیسری بات، حقوق میں. صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو رب مانیں، کسی اور کو نہیں. یہ اس کا رائٹ ہے. کسی اور کو مانیں گے تو وہ پھر اس کے اگینسٹ ہو جائے گا. ہی از اونلی ون. یہ اللہ کا حق ہے، صرف کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اختیارات، جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے. اب کوئی کہے میں تو بہت نیک ہوں، اب میں بتا رہا ہوں اس کو بھی رائٹ سمجھ لو یا اس کو رانگ سمجھ لو، اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. جو اللہ نے کہا لیگل ہے وہ لیگل ہے، جو کہا انلیگل ہے وہ انلیگل ہے.
رائٹ. تو اللہ کے بنائے ہوئے لا میں کو کوئی اس طرح سے تبدیل نہیں کر سکتا کہ وہ الٹ کے کچھ اور کر دے. یہ ساری اتھارٹیز اللہ کے پاس میں. کسی بھی طرح کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو ساری دنیا مل کے کچھ نہیں کر سکتی. سو یہ پاور بھی, یہ ایٹریبیوٹ بھی صرف اللہ کے پاس ہے. سو اپنی ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں, ہی از دی ون اینڈ اونلی رب. ہو؟ اللہ, دی ون اینڈ اونلی. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو, یعنی اپنے آپ سے بھی کہہ دو, تمہارے دل میں بھی یقین ہو, اور پھر دوسروں کو بھی کہو. یہ میسج کنوے کرو. مجھے اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر دیا جا رہا ہے, سمجھیں کہ ہمیں اللہ کے دین کو سپریڈ کرنا ہے, لوگوں کو بتانا اللہ از اونلی ون. صرف یہ نہیں کہ بس خود مان لیا تو کافی ہے, ہم کہیں بس میں تو جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں, اللہ کو پسند ہے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خود بھی صحیح رستے پہ چلو, دوسروں کو بھی انوائٹ کرو. جیسے ابھی یہ کلاس میں کنڈکٹ کر رہی ہوں, آپ بھی سیکھیں, اس کے بعد آپ کو بھی ہم ٹیچر بنا سکتے ہیں صرف 3 days کی ٹریننگ میں. اس کے بعد آپ یہی دوسروں کو پڑھائیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کل کہہ دو, سب کو کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ آرڈر ہے کہ تم دوسروں کو یہ بات پہنچاؤ. ٹھیک ہے. سو آپ نے دیکھا کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی وننس آف اللہ, یعنی اللہ ایک ہے, اس پر ہر طرح سے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پورے ایمان کے ساتھ, ہے نا. سو اس کو ذرا آپ ریوائز کر لیں تاکہ سارے میننگز آپ کو ابھی یاد ہو جائیں. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اسی بات کو محسوس کریں تصور احساس کے ساتھ. اس کے بعد اس صورت میں آتا ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اب بے نیاز کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بے نیاز؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے, آپ کے خیال میں بے نیاز کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بے نیاز ہے, اٹ مینس what the meaning of this specific word بے نیاز. میں چیٹ باکس میں دیکھ رہی ہوں, کوئی کوشش کرے گا؟ اوکے, کچھ لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. اوکے, ڈفرنٹ, جس کو کسی چیز کی حاجت نہ ہو. اوکے, دی بیسٹ. اوکے, بہت زیادہ دینے والا. اوکے, فائن, میں آپ کو بتاتی ہوں. بالکل, کچھ لوگوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے. اوکے جی, الصمد یعنی بے نیاز سے مراد یہ ہے, یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. مکمل معنی یہ ہے کہ ہم سب کو اس ایک اللہ کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے ہر کام کے لیے اس اللہ کی ضرورت ہے, لیکن اللہ کو اپنے کسی کام کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے, کسی کی بھی ضرورت نہیں. وہ اپنے لیے کافی ہے, ہز سیلف سفیشینٹ. وہ اپنے لیے کافی ہے, اس کو کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں کہ ہاں مجھے کوئی میرا یہ کام کر دے, مجھے یہ چیز چاہیے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ کا پلان ہے. اللہ نے اینجلز بنائے ہیں جو اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہیں. انسان کو بھیجا ہے کہ دنیا میں جا کے یہ کام کرو, یہ اللہ کا پلان ہے. جنات بنائے ہیں اور مخلوقات بنائی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے. یہ کوئی بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب خود کر سکتے ہیں. ایکچولی سب اللہ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بڑی بڑی زبردست بات ہے, کتنی پاورفل بات ہے یہ. سو کیا معنی ہوا؟ سب اللہ سے مانگتے ہیں, سب کو اللہ کی ضرورت ہے, سب اس کے محتاج ہیں, اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. کتنی پاور پتہ چل رہی ہے اس سے اللہ کی. اللہ الصمد ہے نا. یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں تھک گیا ہوں, اب کوئی اور آ کے میری جگہ کام کرے, دنیا سنبھالے. اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, اللہ کو ضرورت نہیں ہے آرام کی. اتنا پاورفل ہے ہمارا رب, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. جبکہ وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے, ہر کسی کو رزق بھی دے رہا ہے, ایک سیکنڈ. ایسے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ اب میں بریک کر لیتا ہوں, کچھ دیر بریک کر کے آرام کر لوں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اتنی پاورفل ہے اللہ تعالیٰ. ورنہ ہمیں تو دیکھیں آپ, اگر رات کو صحیح سے نیند نہ آئے تو ہم اگلے دن صحیح کام ہی نہیں کر سکتے. کچھ ٹائم کام کرنے کے بعد ہمیں آرام چاہیے, ہمیں کھانا چاہیے, سکون چاہیے, پھر ہم ریفریش ہوتے ہیں, پھر جا کے ہم کام کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ذرا محسوس کریں اور اس کو ریوائز کریں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. آیت نمبر 3, لم یلد ولم یولد. 2 باتیں آپ کو پتہ چل رہا ہے ملتی جلتی بتائی جا رہی, ایک لم یلد میں
اور ایک ولم یولد میں. تو میننگ ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی نے اس کو پیدا کیا، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. لم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ڈڈ ناٹ جس طرح سے ہے. بس اصل میں بہت سارے لفظ ہیں جو کہ نفی کے لیے، نہیں کہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ہم نے لا بھی پڑھا ہے، ما بھی پڑھا ہے، ابھی لم پتہ چل رہا ہے، اور بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. سو لم یلد، اور یہ دیکھیں یہ لفظ یہاں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کو انسپائر کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لم ہے یہ قرآن میں 348 ٹائم سے بھی زیادہ آیا ہے، اتنی دفعہ. تو آپ کو یہاں آئیڈیا بھی ہوتا جاتا ہے کہ قرآن میں لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار. ٹھیک ہے. نہیں یلد کا مطلب اس نے جنا. اب یہ کیا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، ایسے لفظ ہماری سوسائٹی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سب پیدا ہونے سے ریلیونٹ ہی ہے نا، ہے نا، رائٹ. تو بیسیکلی یہیں سے ہے یہ جو لفظ یلد اور یولد آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ابھی آپ فرسٹ لیول پر ہیں. یہ لفظ کیسے بنا، بنتا کیسے ہے، اس کے اسٹرکچر پہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ کورس 1 ہے دا ایزی وے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں آسانی سے، آگے لیول وائز آپ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اوکے. ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. سو یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے، اور یولد وہ جنا گیا، یہ پیسو وائس ہے. جیسے انگلش میں ہم ایکٹیو وائس پیسو وائس پڑھتے ہیں، تو عربی میں بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ بنتے کیسے ہم اس کو آہستہ آہستہ سمجھیں گے. ابھی صرف معنی سمجھ لیں، پہچان کر لیں. یلد اس نے کچھ پیدا کیا، یولد اسے پیدا کیا گیا. تو یہ ایکٹیو پیسو ہے. اس سے مراد کیا ہے، یلد مطلب لم یلد، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. صحیح ہے. تو اولاد ہوتی ہے دنیا میں تو پیرنٹس آف کورس وہ یہ سوچتے بھی ہیں کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے جو ہیں وہ اس کا دل بہلاتے ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے. پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، ایک ایج میں وہ چل نہیں سکتے، اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، واش روم نہیں جا سکتے. سارے کام ان کے پیرنٹس کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، کتنا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں ہر ٹائم. تو ماں باپ میں کے دل میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پیرنٹس اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ ینگ ہو جاتے ہیں، وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس ایج میں پھر بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھتے ہیں، انہیں سنبھالتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہی جو بچے ہیں وہ ان کی فیملی، ان کا نام سب کنٹینیو جاری رکھتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہے نہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی تھکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کبھی بوڑھے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے، کوئی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، ایسا تو ہے نہیں. یہ انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہیں گے. ایسے ہی ہے نا. سو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی ایکسپلینیشن ہے. سو میسج کیا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہمیں دوسرے لوگوں کو کنوے کرنا ہے، خاص طور پہ جو کرسچنز یا وہ مذہب کے لوگ جو اوروں کو بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے. رب تو صرف ایک ہے. اگر کوئی کہے کہ کوئی نبی ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کوئی اور رشتہ بنا دیں، کہیں یہ بھی خدا ہیں، یہ بھی خدا ہیں، 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، ایسا کانسیپٹ بنانے والے، کہنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ غلطی پر ہیں. تو ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی اپروکسیمیٹ 150 کروڑ لوگ ہیں جو کرسچنز ہیں، جو ونس آف اللہ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ بیسٹ وے میں یہ میسج ان تک کنوے کریں گے کہ اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. آپ لوگوں کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کریں. یہ میسج ہمیں دوسروں کو بھی کنوے کرنا. آئیے اس کو پریکٹس کر لیں. لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ساری ٹرانسلیشنز آپ اس کی کر سکتے ہیں. آخری آیت کیا ہے، ولم یکن لہو کفوا احد. ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفوا ہمسر، احد کوئی. آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. اوکے. سو وا اور لم نہیں، یکن ہے. وا اور لم ابھی ہم نے پڑھا ہے، لم یلد ولم یولد میں نہیں، اس کا معنی تھا
عام طور پہ ماضی کے سینس میں آتا ہے ڈڈ ناٹ کے لیے. اور یکن کا مطلب ہے. اب یہ یکن کہاں سے بنتا ہے؟ ایک لفظ کانا ہوتا ہے، کاف زبر الف قانون زبر ناپ پڑھتے ہیں نا اکثر قرآن میں کانا. تو وہ کہاں سے آیا، پھر اسے یکن کیسے بنا، یہ آگے کی کہانی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، فرسٹ لیول ہوتا ہے، آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اگلے لیول پہ پہنچتے ہیں، وہ آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ جب اس کورس کو مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اگلا کورس جوائن کریں گے، اس میں آپ کو پتا چلے گا یکن کہاں سے بنا. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ سمجھ لیں اس کا مطلب ہے. لہو، یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، لہو، لہم، لکا، لی، اس کا یا اس کے لیے. ٹھیک ہے، اوکے. کفون، کفون کہتے ہیں ہمسر، برابری والا، ایکول ایکول ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں کوئی کمپیریبل. تو کیا ہے یہ دراصل؟ جیسے دنیا میں اکثر کسی کا رشتہ طے ہو رہا ہو نا کوئی، تو دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی فیملی اور لڑکی کی فیملی کوشش کی جاتی ہے کہ کفو کا خیال رکھا جائے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ وہ ان کا کمپیریبل ہو، کچھ چیزیں ان کی ملتی ہوں تاکہ ان کے لیے فیوچر لائف آسان ہو جائے، کہ فیملیز کا رہن سہن سب ایک جیسا ہو، مختلف معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو کفو کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ اردو میں یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے. اینی ویز، احد، ابھی آپ نے پڑھا تھا قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، دی ون اینڈ اونلی. وہاں تو احد کا مطلب ہم ایک کہہ رہے تھے، یہاں پہ ہم احد کا مطلب کہہ رہے ہیں کوئی. تو یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہوگی نا، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں، پہلی آیت میں آپ نے دیکھا احد کا مطلب ہم نے کہا ایک، وہ اللہ ایک ہے. دوسری آخری آیت میں آپ کہہ رہے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر، اس کا کوئی. تو کوئی احد کا مطلب کوئی آ رہا ہے. تو یاد رکھیں جب اللہ کے لیے آئے گا تو آف کورس پھر تو احد کا مطلب ایک ہی ہوگا. جب بھی قرآن میں احد اللہ کے لیے آ رہا ہے کسی جملے میں، کسی سینٹینس میں، اس کا میننگ آپ ایک کہیں گے. لیکن اگر کہیں نفی کے معنی میں آ رہا ہے، نہیں کے معنوں میں، جیسے کہا جا رہا ہے نا کوئی نہیں ہے اس کا برابری والا، کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ نفی میں آ رہا ہے، نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی چیز میں یہ بات نہیں ہے، تو وہاں اگر احد آئے گا تو آپ اس کا مطلب ایک نہیں لیں گے، اس کا مطلب ہوگا کوئی. یعنی ایک جیسے ہم کہہ رہے ہیں ون، اور کوئی مطلب اینی ون، کوئی ایک. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے اس میں. تو کیا پتا چلا؟ یعنی آخری آیت میں وہی بات کہ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ دور دور تک کوئی کمپیریزن میں نہیں ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے نا، اگر ہم کہیں وہ بڑا ہے یا وہ فرسٹ آیا ہے تو پھر ہم فرسٹ کے بعد کہتے ہیں وہ سیکنڈ ہے، وہ پھر تھرڈ ہے، اس کی 90% ہے پرسنٹیج ہے، اس کی 80%، 70%، ہم کمپیریزن کرتے ہیں، وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے چھوٹا ہے، ایسے کہتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کی بڑائی کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کسی کی مثال بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ بس اس سے بڑا ہے، کیونکہ کمپیریزن میں جہاں اللہ ہے وہاں کوئی ہے ہی نہیں، نیچے کہیں بھی کوئی نہیں ہے. ہم کہیں گے ہاں وہ اللہ سے تھوڑا چھوٹا ہے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ اتنا بڑا ہے. مخلوقات تو بہت چھوٹی ہیں، کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ ہی ذات میں، نہ ہی صفات میں، نہ ہی حقوق میں، نہ ہی اختیارات میں. اور یہ چاروں باتیں میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائی ہیں، ہے نا. سو الحمد للہ، الحمد للہ. اور ہم آگے چلتے ہیں. سو ذرا سوچیں، جب ہم نے ان 4 ورسز میں سورۃ الاخلاص میں اللہ کے بارے میں ساری باتیں اللہ کے بارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، معبود کو کیسا ہونا چاہیے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہیں. جب یہ ساری ایٹریبیوٹس اللہ کی ہیں تو ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ سے ڈر کے ہر کام کرنا چاہیے. اور کسی سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے کوئی اور کچھ دے سکتا ہے جو کچھ مجھے چاہیے، بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، سو کسی اور کو طاقتور نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہماری حفاظت فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا کر، اور ہمیں توفیق دے کہ یہ جو وننس آف اللہ کا کانسیپٹ ہے، اللہ ایک ہے، ذات، صفات، حقوق، اختیارات چاروں میں، اللہ اس پہ ہمارا ایمان اور مضبوط کر دے اور ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں. ریوائز کر لیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. تو یہ اب آپ کو پتا چلا کہ اس صورت میں کیونکہ اللہ کے بارے میں اتنی پیاری باتیں ہوئی ہیں کہ وہ ایک ہے، ہی سیلف سفیشینٹ، سارے اس سے محتاج ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا پاورفل ہے. نہ وہ کسی کی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس جیسا کوئی کمپیریزن میں ہے ہی نہیں. تو اللہ کے کو یہاں پہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کو کا تعارف ہے یہاں پر، سمجھیں، انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے.
اللہ کے ایٹریبیوٹس کا، ہے نا؟ سو کیا پتا چلا؟ تو رب کون ہے، الہ کون ہے، پتا چلا نا؟ یہاں سے پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ اتنی خوبصورت بات تھی اس میں، جس کی وجہ سے وہ صحابی اس صورت سے محبت کرتے ہیں اور ہر نماز میں اس کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جنت میں جائیں گے اس صورت سے محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ سو اب آپ جب بھی سورۃ الاخلاص کو ریسائٹ کریں گے نماز میں، تو اس لیے نہ کریں، ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں نا سورہ اخلاص، کیونکہ چھوٹی ہے، جلدی سے پڑھ لیں گے، ہمیں آسانی سے آتی ہے، یہ سوچ کے نہ پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ اس میں میرے اللہ کے بارے میں 4 جملے ہیں، 4 اسٹیٹمنٹ جس میں زبردست بات کی گئی ہے، میرے اللہ کے بارے میں تعارف ہے، تو یہ سوچ کر پڑھیں محبت سے، تو اس کا ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ پاکٹ بک سے اس کے معنی ضرور ڈھونڈیں لیسن کے، آپ لوگوں کے پاس بکس تو موجود ہیں PDF میں یا ریئل میں۔ 11B گرامر کی طرف آتے ہیں، فعل ماضی ہم اسٹڈی کریں گے۔ سو آئی ایم گیونگ یو بریک جسٹ فار منٹ، اور اس کے بعد ہم فعل ماضی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پانی پی لیجیے، ذرا ریفریش ہو جائیں، پھر واپس گرامر کی طرف آئیں۔ تھینک یو۔ لا 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 لا. لا لا لا. بچے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مائک آف کریں اپنا۔ میں کافی ہے، ایک بچے کا مائک آن ہے، آپ کیا ٹیچر بن رہی ہیں؟ اسٹاپ ایوری ون۔ اوکے، سو بریک از اوور۔ فعل ماضی ضربا، سمع، علما، عملا، آئیے ہم اس کو پڑھنے چلتے ہیں۔ گہری سانس لے لیجیے، ویسے بریک آپ کو دی تھی، آپ نے یقیناً گہری سانس لی ہوگی، ہے نا؟ ریفریش ہوئے ہیں آپ۔ ربی زدنی علما۔ اوکے، تو TPI کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے مل کر۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے مل کر، رائٹ؟ تو یہ ساری سینسز جو آپ کو بتائی گئی ہیں، ایکٹیو ہو کر ان کو ساتھ لے کر ہم نے گرامر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ دس از ویری ایزی۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے مل کر۔ اسم وہ لفظ جو کوئی نام ہو یا صفت ہو، کسی کے ایٹریبیوٹس۔ فعل جو کوئی کام بتائیں اور اس میں ٹائم کا بھی پتہ چل رہا ہو کہ کون سے ٹائم میں کام ہوا تھا، پاسٹ میں، پریزنٹ میں یا فیوچر میں، وہ فعل ہوتے ہیں۔ اور جو حرف ہوتے ہیں وہ جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں سینٹینس بنانے کے لیے، اور قرآن میں جو بھی لفظ اسم اور فعل نہیں ہے وہ سارے حرف ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے لاسٹ 2 لیسن سے، وہ ہے فعل کے بارے میں، کیونکہ اسم اور حرف کے بارے میں ہم شروع کے لیسنز میں بہت کچھ اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہم نے دیکھا یہ بات ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ عربی میں اکثر زیادہ تر جو فعل والے لفظ ہوتے ہیں نا، یعنی ایسے لفظ جس میں کوئی کام ہونا پتہ چل رہا ہے یا کوئی کام کیا جا رہا ہے اور ٹائم بھی پتہ چل رہا ہے کون سے ٹائم میں ہوا، ایسے لفظ اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں زیادہ تر۔ ہم نے فعل ماضی کو پڑھنا شروع کیا ہے، ایک مضارع بھی ہوتا ہے، ایک امر بھی ہوتا ہے۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے ایسا کام جو ہو گیا ہے، جس کو ہم انگلش میں پاسٹ ٹینس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں نا۔ سو پاسٹ میں یعنی پاسٹ ہو گیا، یعنی وہ کام مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ سو اس میں کیا ہوگا، اس کو ہم انگلش میں اگر کہنا چاہیں تو ہم اس کو پرفیکٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، فعل ماضی جو ہو گیا یعنی جو کام ہو گیا، اس میں ہم تیسرا سیٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم چوتھا سیٹ بھی پڑھیں گے۔ تیسرا سیٹ کون سا ہے؟
मैं आपको भी बताती हूँ। पहले आप बताएंगे कि पहले 2 सेट जो हमने सीखे हैं उनके बारे में मैं कुछ सवाल करूंगी, और आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। और क्यों कुछ बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं, मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा। सवाल से पहले आप हैंड कैसे रेज कर सकते हैं? और वैसे भी मैं हर नया सवाल पूछने के बाद जो हैंड रेज किया करेगा, मैं उनको टाइम दूंगी। सो प्लीज आप इस बात का ख्याल रखा करें। चैट बॉक्स में मुझे बताइए, जो पहला सेट हमने सीखा था उसमें टोटल कितने टेबल्स थे, कितने फेल थे, या कितने फ्रेंड्स थे उस ग्रुप में? टोटल 3 थे। ओके, सब बता रहे हैं माशाल्लाह। जो दूसरा सेट हमने सीखा था उसमें टोटल कितने थे? 4 थे। वेरी गुड। पहले वाले में 3 थे। उनका ग्रुप लीडर था फतह। टोटल थे फतह, फ़अला, जाला। हमने उनका माजी बनाना सीखा था। कल यानी दूसरे लेसन में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था नसरा इज द ग्रुप लीडर, और पूरे ग्रुप में 4 टेबल हैं, यानी नसरा, ज़करा, अबदा, खलका। आज हम सीखेंगे तीसरा सेट। तीसरे सेट में सिर्फ एक टेबल हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। तीसरे सेट में, यानी तीसरा जो बाब है या तीसरा सेट है, तीसरा ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें एक ही फ्रेंड है फिलहाल, एक ही है, उसका कोई और फ्रेंड नहीं है, और वो है ज़राबा। ठीक है, उसके बाद फिर हम फोर्थ सेट की बात करेंगे। आगे चलते हैं। हमने देखा था कि फा आइन लाम इज द मॉडल फेल। इसको समझने के बाद हम सारे के सारे जो फेल हैं ना, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, सारे इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। सो होता क्या है, जैसे फाला के आगे हमने फॉर्मूला लगाया है फेल माजी का, ऊ, ता, तू, तुम, ना। यही फॉर्मूला हम किसी भी फेल के आगे अगर लगाते जाएंगे तो वो फेल मादी बन जाएगा खुद ही, है ना? तो इसका मतलब है आज जो हम सेट सीखेंगे उसमें भी हम ऊ, ता, तू, तुम, ना ही लगाएंगे। तो आप देख लीजिए, दोराबा, दोराबा, अभी जो मैंने आपको बताया ये थर्ड सेट का जो टेबल है वो ये है। जराबा यानी उसने मारा। वैसे कुरान में इसके और भी मानी है, उसने मिसाल बयान की, लेकिन यहाँ जो मानी लिया गया है वो क्या है? जराबा, उसने मारा। इशारे वही होंगे, राइट हैंड से राइट साइड पे, पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर से नीचे आपका हाथ होगा। ठीक है, सीधा बिल्कुल। जराबा, उसने मारा। आखिर में आपने देखा, जराबा यानी द्वाद रा बा है ना, इसके आखिर में उन्होंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, गौर से देखें, ऊ, ता, तू, तुम, ना। तो टेबल वैसा ही बन गया जैसे अभी हमने फाला का देखा था। जराबा, उसने मारा। जराबू, उन सब ने मारा। जरबता, आपने मारा। जरबतू, मैंने मारा। जरबतुम, आप सबने मारा। जरबना, हमने मारा। जरबा, जरबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। जरबा, जरबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। अभी हम देखते हैं कौन आप में से सुनाना चाहेगा, हैंड रेज कीजिए। जी, इब्राहिम एंड मूसा, माइक ऑन कर लें। दरब, दरबा, उसने मारा। दरब, उन सबने मारा। दरबता, आपने मारा। दरबतू, मैंने मारा। दरबतुम, आप सबने मारा। दरबना, हमने मारा, हम सबने मारा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर वॉइस में हमें सुनाया है, माशाल्लाह, टू गुड। देखिए अल्लाह ताला कितने खुश होंगे कि आप सब कोशिश कर रहे हैं, सब क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं। और जिनका माइक नहीं भी होता ऑन, क्योंकि सबका तो ऑन नहीं हो सकता क्लास में, वो अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इतने रिवॉर्ड्स दे रहे हैं आपको। ठीक है। सो इसको अगर हम अरबी में पढ़े तो क्या होगा? जरबा, जरबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। किसी एक और स्टूडेंट से हम उर्दू में सुन लेते हैं। और साफ खालिद, आप जरा उर्दू में सुनाइए इसको, सॉरी, अरबी में सुनाइए, सिर्फ अरबी में। ضرب ضربوا ضرب ضربت 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 ضربنا. वंडरफुल, माशाल्लाह, वेरी सिंपल। जरबा, जरबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। उसने मारा, उन सब ने मारा, आपने मारा, मैंने मारा, आप सबने मारा, हमने मारा। ठीक हो गया? ओके। इसकी बोलचाल भी कर सकते हैं हम। ठीक है। तो बोलचाल के लिए मैं चाहूंगी कि यहां से हैंड रेज रखें जो कि बोलचाल मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे। हानिया, रिजवान, अपना माइक ऑन करें। हानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम. जी, आपने थोड़ा लाउड बोलना है। अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल जराबा, क्या उसने मारा,
تو اس کا جواب آپ دیں گی ما ضربا نہیں اس نے نہیں مارا. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کیجیے. ہل ضربا کیا اس نے مارا. ضربہ نہیں اس نے نہیں مارا. ہل ضربو کیا ان سب نے مارا. ما ضربو نہیں ان سب نے نہیں مارا. ہل ضربتا کیا آپ نے مارا. ما ضربتو نہیں میں نے نہیں مارا. ہل ضربتم کیا آپ سب نے مارا. ما ضربنا نہیں ہم سب نے نہیں مارا. انیہ رضوان آپ نے اشارے کیے ہیں ساتھ یا نہیں کیے. جی کریے. کیے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اشاروں سے سیکھیں گی تو آپ کو یہ ٹیبل اچھے سے یاد بھی ہوگا. ہم نے کل پڑھا تھا کہ کوئی بھی اسم ہے اگر اس کے آخر میں دو پیش ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ سبجیکٹ ہے, یعنی وہ اصلی حالت میں ہے, وہ اس جملے میں اس جگہ پہ کام کرنے والا ہے, کر رہا ہے کوئی کام. اور اگر دو زبر دو زیر فار ایگزامپل آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آبجیکٹ ہے, یعنی وہ اصلی حالت میں نہیں ہے, بدلی ہوئی حالت ہے, یعنی اس جملے میں اس جگہ پر وہ کام کرنے والا نہیں ہے, کام کوئی اور کر رہا ہے, اس پہ صرف کچھ اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سمجھا تھا. اس لیے اگر میں یہاں آپ سے کہوں حل ضرب زیدا, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو زید ہے اس جملے میں کیا وہ کام کرنے والا ہے, سبجیکٹ ہے, یا اس پہ اثر پڑ رہا ہے آبجیکٹ ہے. چیٹ باکس میں بتائیے. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट میں نے آپ سے کہا چیٹ باکس میں بتائیے, دھیان سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ چیٹ باکس میں نور, اوصاف, ہانیہ, مومنہ, نوال, عرفہ, امن, علیشا, بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں. ویری گڈ, کیونکہ آپ کو پتا چلا اس کے آخر میں دو زبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو مارنے کا کام کوئی اور کر رہا ہے, کیونکہ یہ تو آبجیکٹ ہے, یہ مار تو نہیں رہا. اگر سبجیکٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں زید مار رہا ہے. اب اس کا مطلب ہے کوئی اور مار رہا ہے, تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے. حل ضرب زیدہ کیا اس نے زید کو مارا. ما ضرب زیدہ نہیں اس نے زید کو نہیں مارا. حل ضربو زیدہ کیا ان سب نے زید کو مارا. ما ضربو زیدہ نہیں ان سب نے زید کو نہیں مارا. حل ضربتا زیدہ کیا آپ نے زید کو مارا. ما ضربتو زیدہ نہیں میں نے زید کو نہیں مارا. حل ضربتم زیدہ کیا تم سب نے زید کو مارا. ما ضربنا زیدہ نہیں ہم نے زید کو نہیں مارا. دس از ویری ویری انٹرسٹنگ. آگے چلتے ہیں. ہمارا پہلا سیٹ ہو گیا جو کہ تھا ضربہ. دوسرا سیٹ کیا ہے, چوتھا سیٹ کیا ہے, یعنی ابھی ہم نے سوری پہلا سیٹ پڑھا تھا فا فتح فعل جالا, دوسرا پڑھا تھا نون نصر ذکر عبد خلقا, تیسرا ابھی پڑھا ہے زواد, اس کا شارٹ نیم تھا زواد ضربہ. چوتھا سیٹ اس کا نام ہم پڑھے سین, اس میں تین ٹیبل آتے ہیں جو آپ بلو کلر میں دیکھ رہے ہیں. سمع, علما, عملا. سمع از دا گروپ لیڈر, اس لیے ہم سین اس کا نام رکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا چوتھا سیٹ ہے, اس میں تین ٹیبل ہم پڑھ رہے ہیں. سمع اس نے سنا, علما اس نے جانا یا اس نے علم حاصل کیا, عاملہ اس نے عمل کیا. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. جیسے فا عین لام کے آخر میں ہم نے او تا تو تم نہ لگایا تھا اور فعل ماضی کا ٹیبل بنا تھا, اسی طرح سامعہ کے آخر میں او تا تو تم نہ لگائیں گے تو فعل ماضی کا ٹیبل بن جائے گا. ویری ویری سمپل. دھیان سے سنیے اور ہینڈ لو کر لے, سب ہینڈ لو کرے, جب میں کہوں گی تو ہینڈ ریز کریں گے آپ. ویری گڈ ویری گڈ, فوراً آپ ٹیچر کی بات ماننے لگ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کافی سارے اسٹوڈینٹس نے فوراً ہینڈ لو کر لیا ہے, میں سب کے نام دیکھ رہی ہوں. بالکل. سمعا اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم نے سنا. ونس اگین, سمع, سمعو, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمعنا. ونس اگین پریکٹس کریں اپنے گھر میں با آواز بلند, پورے گھر والوں کو پتا چلنا چاہیے آپ قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں. اس طرح وہ بھی انسپائر ہوں گے, وہ بھی سیکھیں گے. سمع, سمعو, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمعنا. جی, تو یہاں آپ میں سے کون سنائے گا, اب ہینڈ ریز کیجیے. ہمنا امسال, ہمنا امسال اپنا مائک آن کریں. سمع اس نے سنا, سمیعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. اوکے ونڈرفل. اسی کو ہم صرف عربی میں سن لیتے ہیں ہانیہ آصف اور انیکا آصف سے. پلیز مائک آن کریں. ہانیہ آصف, انیکا آصف, یس صرف میم. عربی میں سنائیے. سمع, سمعو, سمعتا, سمعتو, سمعتم, سمعنا. ونڈرفل. اب آپ سب لوگ اپنے مائک بند کر کے گھر میں اونچی آواز میں پریکٹس کریں. کوئی بات نہیں, اگر آپ کی باری نہیں آئی, آپ کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اینجلس بھی, ان کو پتہ ہے آپ کتنے دل سے پریکٹس کریں. سب اپنے اپنے گھر میں پریکٹس کریں. سمع, سمعو, سمیتا,
سمعت، سمعتم، سمعنا، سمع، سمعوا، سمعت، سمعت، سمعتم، سمعنا. انٹرسٹنگ. اب اسی کے گروپ میں، کیونکہ یہ فورتھ سیٹ ہم پڑھ رہے ہیں نا، فورتھ سیٹ کا یہ گروپ لیڈر ہے. اس کے گروپ میں دو اور فرینڈز بھی ہیں، دو اور فیل بھی ہیں. کون سے ہیں وہ؟ ان کو ہم دیکھیں گے. پہلے بول چال دیکھ لیتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں حل سمیا، کیا اس نے سنا، تو جواب دیں گے نام سمیا، نہیں، جی ہاں اس نے سنا. ٹھیک ہے. سو عبد الاحد اپنا مائک آن کریں. عبد الاحد آپ کو یس آواز آ رہی ہے میری؟ یس میم. اوکے، تو بیٹے آپ نے جواب دینا ہے. حل سمیا، کیا اس نے سنا؟ نام سمیا، جی ہاں اس نے سنا. حل سمعو، کیا ان سب نے سنا؟ نام سمیعو، جی ہاں اس نے سنا. جی ہاں ان سب نے سنا. ٹھیک ہے. حل سمعت، کیا آپ نے سنا؟ حل سمیعتو، جی ہاں میں نے سنا. ویری گڈ. حل سمعتم، کیا آپ سب نے سنا؟ نام سمیعتم، نا سمینا، جی ہاں ہم نے سنا. ویری گڈ. عبد الاحد نے اتنے سوچ سوچ کر بہت ہی اچھے طریقے سے سنا ہے. آئی ایم ریئلی امپریسڈ. ویری گڈ. اور آگے چلتے ہیں ہم. اب اس سے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. جیسے ہم نے زیدن زیدن پڑھا تھا، اسی طرح القرآن القرآن ہے. آف کورس اگر آخر میں پیش ہوگا یا ڈبل پیش ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کام اس جملے میں کام کرنے والا والا ہے. اور اگر زبر ہوگا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کام، وہ کام کر نہیں رہا بلکہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے. اور یہاں پہ ڈبل کیوں نہیں آئے؟ ڈبل پیش اور ڈبل زبر زیر کیوں نہیں ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں ذرا. پہلے تو دو زبر دو زیر آ رہے تھے نا. تو قرآن جو آپ دیکھ رہے ہیں القرآن القرآن، تو اس میں ڈبل کیوں نہیں ہے؟ سنگل کیوں ہو گئے ہیں؟ کچھ پتا چلا ہے آپ کو؟ تو چیٹ باکس میں بتائیں ذرا جلدی سے. اینی آف یو؟ بیکاز اٹس ناٹ اسم، اٹس اسم. کیا ہو گیا؟ اسم ہی تو ہے. سبجیکٹ آبجیکٹ سب اسم ہوتے ہیں. کیونکہ خاص ہے، سائمہ توقیر کہہ رہی ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. کیونکہ آپ نے شروع میں کانسیپٹ پڑھا تھا لیسن 2 میں. اگر آپ کو بھول گیا آپ اس کی سلائڈ سے، ویڈیو ریکارڈنگ سے ریوائز کریں، اپنی بک سے ریوائز کریں. اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے آخر میں اگر دو حرکتیں ہوں، دو پیش دو زبر زیر دو زیر، تو ان میں سے ایک رہ جاتی ہے، ایک غائب ہو جاتی ہے. اگر الف لام نہ ہو تو پھر دو آتی ہیں. اگر الف لام آ گیا تو پھر ایک رہے گی. یہ رول ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے خاص اور عام اسم میں پڑھا تھا. تو اگر میں کہوں حل سمع القرآن، کیا اس نے قرآن سنا، تو آپ کہیں گے نام سمع القرآن، جی ہاں اس نے قرآن سنا. حل سمع القرآن، کیا ان سب نے قرآن سنا؟ نام سمع القرآن، جی ہاں ان سب نے قرآن سنا. حل سمیعت القرآن، کیا آپ نے قرآن سنا؟ نام سمیعت القرآن، جی ہاں میں نے قرآن سنا. حل سمعتم القرآن، کیا آپ سب نے قرآن سنا؟ نام سمعنا القرآن، جی ہاں ہم نے قرآن سنا. تو جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں کلاس کے، ان کو ان کے مائک، لیکن جب بھی ٹیچر پڑھتی ہے، آپ میں سے کس کا مائک آن ہے؟ عرفا، عرفا، عرفا. ریئلی ناٹ گڈ. اتنے اچھے لیسن میں آپ کے مائک کی وجہ سے سب کی توجہ ڈسٹرب ہوگی. سو عرفا پلیز خیال رکھیے. سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو چیز ٹیچر پریکٹس کروا رہی ہوتی ہے یا بول چال، آپ کے مائک بند ہیں لیکن آپ سب نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تبھی قرآن کے سارے لفظ ہمیں سمجھ میں آئیں گے. اوکے. تو سمیعہ کا کے گروپ میں اگلا جو اس کا فرینڈ ہے. ٹھیک ہے. عالمہ مینس اس نے جانا، اس نے، جیسے علم ہوتا ہے نا، علم حاصل کرنا، ٹو نو سم تھنگ، کسی چیز کو جاننا. عالمہ جیسے تھا سمیعہ، اسی طرح عالمہ اس نے جانا. علمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتو میں نے جانا. علمتم آپ سب نے جانا. علمنا ہم نے جانا. علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. پھر پریکٹس کر لیں. علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں با آواز بلند. علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. رائٹ. سو اب یہاں پہلے سے اتنے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں، ابھی نہیں کہا نا. اب ذرا ہینڈ ریز کریں، کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ اوکے. علیشا وزیر مائک آن کر لیں اپنا. علیشا وزیر پڑھیے. علیمہ علیمو، علیمہ علیمو، پھر علمتا آپ ترجمے کے علمتو، ساتھ پڑھیں اس علمتم کو. علمنا. ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور علیمہ ترجمے کے ساتھ. علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو
میں نے جانا علم تم آپ سب نے جانا علمنا ہم سب نے جانا. ویری گڈ ماشاء اللہ ٹو گڈ. علیما علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. اب ہم اس کو عربی میں سن لیتے ہیں، تو ہینڈ ریز کیجئے. اب دیکھیے پہلے سے آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، میں وہ ڈھونڈ رہی ہوں جنہوں نے پہلے نہیں کیا، جو اب نیا کر رہے ہیں ہینڈ ریز. ہر سوال کے لیے دوبارہ ہینڈ ریز کرنا ہوتا ہے، پھر ہینڈ لو کرنا ہوتا ہے نا؟ اوکے سو رائٹ. ہانیہ جبار اینڈ فیحہ جبار، مائک آن کر لیجئے. علم علم علمت علمت علمتم علمنا. ویری گڈ ماشاء اللہ ٹو گڈ، بہت اچھی پریکٹس. اور کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ فورتھ والے ٹیبل میں سیٹ میں یہ جو گروپ ہے، فرینڈز کا گروپ ہے، فورتھ ون، اس میں ٹوٹل 3 فرینڈز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمیہ، عالیمہ، عاملہ. تو آخری والا ہمارے سامنے عاملہ. ابھی ہم پڑھ رہے تھے عالیمہ، اس میں عین لام میم تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں عاملہ، اس میں عین میم لام ہے. یعنی ایک میں لام پہلے ہے، ایک میں میم پہلے ہے، تو اس کو مکس نہیں کرنا. اکثر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے نا بیچ بیچ میں مکس کر دیتے ہیں. عالیمہ کا مطلب علم سے ہے نا، آپ نے کچھ جانا، کچھ علم حاصل کیا. عاملہ عمل سے ہے، یعنی ہم نے کچھ عمل کیا. ٹھیک ہے، عاملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتم میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم نے عمل کیا. عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا. پریکٹس اگین. عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا، عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا. اوکے تو یہاں میں دیکھتی ہوں کنہوں نے ہینڈ لو رکھے ہوئے ہیں، تاکہ میں ان کو ہینڈ ریز کرنے کا کہوں. پھر ہینڈ ریز کیجئے کون پڑھنا چاہ رہے ہیں. اوکے رائٹ، میں آپ لوگوں کے نیمز دیکھ رہی ہوں. نہیں چاہیے. اوکے عائزہ سید اور سائمہ رؤف، پلیز اپنا مائک آن کریں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی عملہ پڑھیے. اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملت آپ نے عمل کیا، عملتا، عملتو پھر سے عملتا پڑھیے، آپ شروع سے نے پڑھیے، عمل شروع. کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. دوبارہ سے پڑھیے. عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. ونڈرفل ماشاء اللہ ٹو گڈ. عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا، عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا. رائٹ. اب ہم یہاں شہیر اور فرح، آپ اپنا مائک آن کریں. شہیر اور فرح کون ہے؟ شہیر صرف عربی میں سنانا ہے آپ نے مجھے، ٹرانسلیشن نہیں. اوکے عمل عملو عملتا عملتو عملتم عملنا. ونڈرفل ماشاء اللہ ٹو گڈ. الحمدللہ ہم نے سارے ٹیبلز انڈرسٹینڈ کر لیے. آج فعل ماضی کے 4 سیٹس تھے اور چاروں کے فرینڈز ہم نے سیکھ لیے. فرینڈز جتنے بھی تھے ایک ہی گروپ میں، پہلے والے میں 3 تھے، دوسرے میں 4 تھے، پھر تھرڈ والے میں کیونکہ ضربہ اس نے مارا، تو مارنے والے کا تو ویسے بھی کوئی فرینڈ نہیں بنتا نا، ہے نا. سو اس کا کوئی فرینڈ ہے ہی نہیں اس کورس میں، ہے نا، کورس 1 میں. سو فورتھ والے سیٹ میں 3 ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، سمیہ، عالمہ، عاملہ. الحمدللہ. تو یہ آپ کے پچھلے سارے لیسنز اگر آپ ریوائز کرنا چاہیں تو اس سلائیڈ سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ابھی تک مکمل کی ہوئی ہیں. اور یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم ہیں. ان کو وہ ہم سب کے ٹیچر ہیں، اور ان کے ٹیچر کون ہے؟ ان کے ٹیچر اللہ تعالیٰ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ایجوکیٹ کیا. رائٹ. سو سب سے بہترین ٹیچر تو وہی ہے نا. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں؟ سب بننا چاہتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں ہمارے دی بیسٹ ٹیچر ہوں. تو وہ تو دی بیسٹ ٹیچر ہمارے پاس ہیں. انہوں نے اپنی تعلیمات ہمیں سب کام، سب معاملات کر کے دکھائے. جو قرآن میں احکامات تھے ان کو عمل کر کے دکھایا. تو ہمیں ان کو ایز اے ٹیچر سمجھ کر انہیں فالو کرنا چاہیے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ ایک انٹرسٹنگ انفارمیٹیو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں.
ابو دردہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ بھی تو ابھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تو آپ کی ایفرٹس بھی ایسی ہی ہیں، آپ علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں نا، ہے نا؟ سو جو علم کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس آپ کو تھوڑے ٹیکنیکل لگتے ہو، آپ پھر بھی کلاس نہیں چھوڑتے، آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، آپ گروپ چھوڑ نہیں رہے، آپ کی ایفرٹ ہے نا یہ، تو جتنی ایفرٹ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیں گے، تو ان سب کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، فرشتے اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں علم والوں کے رستے میں، کتنی زبردست بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درست علم ہم حاصل کریں۔ تو یہ جو بک ہے آپ کی، اس کو آپ ڈیلی آف کورس اپنا لیسن جو پڑھتے ہیں اس کو آپ ڈیلی اسٹڈی کریں، کم سے کم 10 منٹ جو ہے وہ ضرور اس کو اسٹڈی کریں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دی بیسٹ وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ نے سیکھنا ہے، اتنا اچھا سیکھنا ہے کہ سکھانا بھی ہے، دی بیسٹ بننا ہے تو دونوں کام کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سو یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم نے اب تک 11 لیسنز میں 131 ورڈ سیکھے ہیں، جو قرآن میں 30,797 ٹائمز آئے۔ کتنی دفعہ آئے ہیں قرآن میں؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں، ہری اپ۔ 30,797 ٹائمز، سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور وہی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس گروپ میں جنہوں نے کورس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے جنہوں نے لیو کر دیا ہے، شاید کوئی واقعی کوئی جینوین ریزن ہو، یا پھر یہ سوچا ہو کہ بس ہمیں ٹائم نہیں مل رہا۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، لیکن آپ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آپ نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو شارٹ لسٹ کر رہا ہے، چوز کر رہا ہے کہ یہ میرے پیارے لوگ ہیں، یہ تو میری کتاب کو سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات میں تو ابھی ہمیں تھینکس کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں، فیوریٹ لوگوں میں چوز کر رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔